جی ناظرین السلام علیکم. دو تین بہت سی اہم باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں. سب سے پہلے تو سائفر کی والی کہانی کی آڈیو 2 ریلیز ہو گئی ہے اور اس کے اندر جو کہانی جو جھوٹ بولا تھا اس کا کچا چٹھا کھل گیا ہے. اس قدر جھوٹے سخت عمران خان صاحب ثابت ہوئے ہیں جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. اتنی بڑی سازش پلان کی ہے اور پھر اس کے اندر لوگوں کو کیا بتایا, لوگوں کو کیا ورگلایا اور اصل میں اس کہانی کی حقیقت تھی. کہا جا رہا ہے کہ اس سائفر والی آڈیو کی ایک تیسری بھی قسط جاری ہوگی اور اس قسط میں تو سارے معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے. دوسری خبر جو آج کرنی ہے, عمران خان جج زیبا چودھری کے عدالت میں گئے اور وہ وہاں پر انہیں نہیں ملی اور بہت اچھا کیا انہوں نے نہیں ملی, اس لیے کہ یہ کیمرے لے کے وہ گئے تھے اور کیمرے لے کر جانا عدالت کی توہین ہے اور انہوں نے جو ہے اس کی ویڈیو بنانی تھی اور پھر سوشل میڈیا پر وائرل کرنی تھی اور پھر ان کے خاندان کو گالیاں دینی تھی اور ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے تھریٹ کرنا تھا. لیکن خان صاحب پر یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھی اور خان صاحب خالی کرسیوں سے معافی مانگ رہے تھے. یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے, آگے آگے آپ دیکھتے رہیے ہوگا کیا. تیسری بات یہ کرنی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تو منتخب ہوئے لیکن وہ سینٹ میں اب قائد ایوان بھی ہو گئے. ان کی قسمت دیکھیے, کہاں اس سوسائٹی میں ان کا نام لینا بھی منع تھا, ان کا انٹرویو چلانے پر چینل بند کر دیے جاتے تھے, اور کہاں یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے طیارے میں آئے ہیں, آتے ہی سینٹ کے ممبر کا حلف اٹھایا, قائد ایوان منتخب ہوئے اور پھر وزیر خزانہ منتخب ہو گئے. اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ریورس کا واپسی کا جو سلسلہ چلا ہوا ہے جو 2018 سے شروع ہوا تھا وہ سفر اب تیزی کے ساتھ جاری ہے. دو کردار ابھی تک ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں آئے اور وہ مریم نواز اور نواز شریف ہیں. مریم نواز کی تو بریت ہو گئی, نواز شریف کب واپس آئیں گے اس کے اوپر کچھ انالیسس کریں گے. سب سے پہلی بات, دھماکہ خیز آڈیو 2 آ گئی ہے سائفر کی اور یہ گفتگو ہے اعظم خان اور عمران خان کی اور اس کے اندر شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ فون پر موجود ہیں. یہ گفتگو وزیر اعظم ہاؤس میں ریکارڈ نہیں ہوئی, یہ گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے بنی گالا میں جس کو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس ڈکلیئر کیا گیا تھا. اور سارے غلط کام جو جب انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں تو اس کے بعد وہ سارے غلط کام دھندے جو ہیں وہ سارے انہوں نے بنی گالا میں شروع کر دیے. اب جو ریکارڈنگ 2 آئی ہے اس کے اندر کچھ بہت ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تین لوگ اس سازش میں پوری طرح شامل تھے جس میں شاہ محمود قریشی, اعظم خان اور عمران خان. انہیں اس وقت بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جو چیز یہ پکا رہے ہیں اس کی پبلک میں اتنی پذیرائی ہوگی اور اینٹی امریکہ سلوگن. اس میں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ 8 کو آیا یا 9 کو آیا, کوئی کہہ رہا ہے 7 تاریخ کو آیا. تو پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس کو منٹس میں ڈال کر اس کی فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھ لیتے ہیں. یہ جو گھٹیا قسم کی 2 نمبری کرتے ہیں نا لوگ, وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ فوٹو کاپی میں دستخط بدل دیتے ہیں, اماؤنٹ بدل دیتے ہیں, چیک کی رقم بدل دیتے ہیں, یہ اسی طرح کی حرکت کی. اور آخر میں اس کے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ٹرانسکرپٹ ہے اور یہ لیٹر نہیں ہے. تو عمران خان نے اس کے اندر کہا کہ یہ عوام کو کیا پتا, لوگ جلسوں میں یہی بات کرتے ہیں, ہم اسے لیٹر ہی کہیں گے. اب ریوائنڈ کریں سارا کچھ, وہ یاد کریں کہ جب عمران خان نے ڈی چوک پہ جلسہ کیا تھا اور جیب سے ایک لیٹر نکالا تھا, یہ ہے وہ امریکی سازش جو ہمارے خلاف ہوئی ہے. تو کس قدر جرائم پیشہ لوگوں جیسا ذہن ہے اس شخص کا. اس وقت اس سے پہلے یہ لیٹر منٹ شاہ محمود قریشی, اعظم خان یہ سازش تیار کر چکے تھے, اس کے منٹس میں تبدیلیاں کر چکے تھے, اس کی فوٹو کاپی میں تبدیلیاں کر چکے تھے. ان منٹس کو یہ جو ہے اس ٹرانسکرپٹ کو یہ لیٹر کہہ چکے تھے اور اس وقت اس ملک کے عوام کو جو ہے وہ لیٹر دکھایا گیا. ساتھ ساتھ خان صاحب نے
کیونکہ امریکہ کے خلاف پاکستان جو ہے ہمیشہ سے امریکہ کی امداد پر پلتا رہا ہے، اور ہمیشہ سے ہم امریکہ کی امداد لیتے رہے ہیں، آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو، امریکہ کی انڈورسمنٹ کے بغیر دنیا میں کم ہی ممالک چلتے ہیں۔ تو خان صاحب کو اس وقت اندازہ تھا کہ امریکہ کے خلاف جو سازش کا نعرہ انہوں نے بلند کرنا ہے، اس میں کہیں امریکہ کا نام نہ آ جائے، اور اس کو بٹوین دا لائن رکھنے ہیں۔ اس وقت انہیں کلیئر نہیں تھا۔ اب دیکھیے ان کے دماغ کس طرح کام کرتے ہیں ان مجرموں کے، کہ اس وقت خان صاحب نے عوام کو بتایا کہ امریکہ کے خلاف حقیقی آزادی کے لیے ڈنڈے لے کر نکل پڑو اور جہاد کر دو، حقیقی آزادی ہو رہی ہے، امریکہ ہمارے معاملات میں دخل دیتا ہے۔ یہ تو لگتا ہے آپ امریکہ کے معاملات میں دخل دے رہے ہیں۔ آپ جو ہے امریکہ کے ساتھ جو کورسپونڈنس ہوئی ہے آپ کے سفیر کے توسط سے، آپ اس کے اندر دو نمبریاں کر رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس سے ہمارے سفارتی تعلقات گڑھے میں جا گرے ہوں گے۔ وہ کیا سمجھتے ہوں گے امریکنز ہمارے بارے میں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا لیٹر، کوئی ایسا خط، کوئی ایسی دھمکی ہم نے دی نہیں ہے۔ اور یہ کیا بے وقوف سا آدمی جو ہے اس کو اتنا بڑا پبلک سٹانس بنا کر بیٹھ گیا۔ پھر خان صاحب کو خود بھی ڈر تھا کہ کیا ہوگا، اس لیے وہ سارے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں نام نہیں لینا امریکہ کا، نام نہیں لینا امریکہ کا، میں کسی بھی شخص کے منہ سے وہ نام نہ سنوں اور بہت برا ہوگا۔ کیونکہ اس وقت انہیں ڈر تھا کہ بھئی اتنا بڑا جرم وہ کر رہے تھے، جب یہ جرم کر رہے تھے تھوڑا تھوڑا احساس تھا کہ یار کہیں یہ الٹا نہ پڑ جائے۔ اب ہوا کیا، پاکستان میں اینٹی امریکن سلوگن بڑا سیلیبل ہے۔ خان صاحب کو خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ سلوگن، یہ سازش اتنی پاپولر ہو جائے گی، اور خان صاحب جناب دبا دب جب انہوں نے دیکھا کہ خاص طور پہ کے پی کے لوگ جس طرح باہر نکلے کہ نہیں ہم امریکہ سے آزادی لینے نکلے ہیں، تو خان صاحب کو اندازہ ہوا کہ اب تو نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر خان صاحب نے قوم سے ایک خطاب کے دوران یوں کیا کہ اب جو ہے کسی باہر کے ملک نے، امریکہ نے امریکہ نہیں باہر کے ملک نے خود ہی نام بھی لے دیا، خود ہی بھی معذرت کر دیا، کیونکہ انہیں پبلک رسپانس بہت اچھا ملا تھا، اور ان کے جھوٹ کو عوام میں بڑی پذیرائی ہوئی تھی۔ لوگ واقعی یہ سمجھنے لگ گئے تھے، سیریسلی لوگ یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ یہ واقعی اتنا بڑا لیڈر ہے جو امریکہ سے ٹکر لینے لگا ہے، جو امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دے گا۔ جرت کیسے ہوئی امریکہ کو پاکستان کے بارے میں ایسا لیٹر لکھنے کی، اور لیٹر لکھا ہی نہیں ہے، لیٹر ہے ہی نہیں، کوئی چیز اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ یہ اس سفارتی سطح پر، بین الاقوامی طور پر اتنا بڑا جرم ہے۔ اگر پاکستان کے تعلقات ختم ہو جاتے امریکہ کے ساتھ، اور یہ جو ابھی آئی ایم ایف سے ایڈ آ رہی ہے جو دوسرے ممالک دے رہے، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا، اور وہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ تو ہمارے خلاف ہی نعرے لگا رہے ہیں، ہم سے ہی پیسے لیتے ہیں، تو پاکستان کو کتنا نقصان پہنچتا، کس قدر بھیانک سازش کی ہے عمران خان نے، اور معصوم ذہنوں کے پاس جا کر امریکہ سے آزادی، اور اتنی جرت نہیں ہو رہی سائفر کے دوران جب یہ سازش پکا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نام نہ لینا کوئی، میں کسی کے منہ سے نام نہ سنوں، اس لیے کہ انہوں نے ابتدا میں یورپین یونین بھی کہا اور بیرون ممالک بھی کہا، لیکن جب لوگوں کے اندر اس جھوٹ کی پذیرائی ہوئی پھر کھل کے خان صاحب نے۔ اب میں سوچتا ہوں یار کہ وہ جب خان صاحب نے لیٹر نکال کے دکھایا تھا، اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا وہ لیٹر کیا ہے سوائے خان صاحب، شاہ محمود قریشی اور اعظم خان کو، اور یہ سازش کر رہے تھے اور یہ جھوٹ بول رہے تھے، یہ اتنا بڑا جرم کر رہے تھے، یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے، یہ پاکستان کے سفارتی تعلقات کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور آج بھی اس پہ آپ خان صاحب سے بات کریں، وہ کہہ رہے پورا سائفر آ جائے، تو خان صاحب کی تسلی رہنی چاہیے، پورا سائفر بھی آ جائے گا۔ اور یہ جو دیکھیے یہ جرم جو ہے کوئی سیاسی جرم نہیں ہے، کسی پارٹی کے خلاف الزام نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف جرم ہے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی، پاکستان کے سفارتی تعلقات تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ اور تھوڑے دنوں تک آپ دیکھیے گا خان صاحب اس کے اوپر ایک نیا جھوٹ بولیں گے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹ پر بس نہیں کرتے، ایک جھوٹ پکڑا جاتا ہے اس کے جواب میں 100 نئے جھوٹ بول دیتے ہیں۔
اور اوپر سے ہمارا میڈیا جو کہ خان صاحب کا ہی لگایا ہوا ہے، خان صاحب کے ہی توسط سے نوکریاں کروائی گئی ہیں وہاں پر، وہ اب کیا کرے گا کہ جو نیا جھوٹ بولیں گے کہ نہیں مجھے امریکی سفیر نے فون کیا یا جو بائیڈن نے فون، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، جو بائیڈن نے اصل میں یہ دھمکی دی، اس طرح کا کوئی جھوٹ بولیں گے پہلا جھوٹ چھپانے کے لیے۔ اب میڈیا کیا کرے گا کہ خان صاحب کو آپ بتائیے کہ کیا خان صاحب کو جو بائیڈن نے دھمکی دی ہے وہ اچھی بات ہے کہ نہیں ہے، اور سارے پروگرام اس کے اوپر ہو جائیں گے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اب میں کیا کہوں، اس شخص نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور یہ کرمنل قسم کے لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پذیرائی بہت جب پبلک میں ہو گئی، خان صاحب نے کہا یہ چلاؤ امریکہ کے خلاف جنگیں، اور منتیں کر رہے ہیں۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں سفیر سے ویڈیو کال پہ بات کی، منتیں کر کے، امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کی، منتیں کر کے $25,000 پر منتھ دے رہے ہیں۔ سفیر گاڑیاں لینی ہوتی ہیں تو ہاتھ باندھ کے پبلک کے پاس جانا کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ یہ دیکھیے کس قدر دوغلے دو نمبر قسم کے لوگ ہیں، اور پبلک کے پاس جانے سے پہلے ان کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اصل میں ان کی اوقات کیا ہے یہ ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا۔ سائفر کا پارٹ 3 جو ہے وہ آئے گا تو آہستہ آہستہ اس کہانی سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ پھر خان صاحب کو اگر ذرا سی بھی غیرت ہے، ذرا سی بھی شرم ہے، تو انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے، انہیں کہنا چاہیے یہ جھوٹ میں نے گھڑا تھا، انہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان کے خلاف سازش یہ میں نے کی تھی، انہیں کہنا چاہیے کہ میں اس قوم کا مجرم ہوں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ جھوٹ کا علاج ان کے پاس جھوٹ ہے، پروپیگنڈے کا علاج ان کے پاس مزید پروپیگنڈا ہے۔ یہ کسی سٹیج پر بس نہیں کریں گے، یہ جھوٹ بولتے رہیں گے اس حد تک کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے آج خان صاحب کے ساتھ جو ہوئی ہے، زیبا چودھری کی عدالت میں گئے ہیں اور وہ انہیں نہیں ملی، نہیں ملنا چاہیے تھا، اور یہی وہی زیبا چودھری، یہ وہ خاتون تھی جن کے خلاف جلسے میں کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، خاتون جج کے حوالے سے۔ پھر انہیں کہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا اور تمہارے خلاف ہم ایکشن کریں گے۔ لیگل ایکشن کی بات نہیں کی تھی، جس کے خان صاحب کے وکیل دلیلیں دے رہے ہیں کہ لیگل ایکشن کی بات کی تھی، لیگل ایکشن کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ وہ ایکشن تھا جو تحریک انصاف کے غنڈے کرتے ہیں، یہ وہ ایکشن تھا جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا لوگوں کی کردار کشی کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایکشن کی خان صاحب نے بات کی تھی، صاف صاف دھمکی دی تھی، کوئی جرم چھپا ہوا نہیں تھا۔ پبلک میں یہ بات کرتے ہیں، پبلک میں ہی مکر جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد دہشت گردی کا کیس ہو گیا اور خان صاحب پہ توہین عدالت کا ہو گیا، تو دہشت گردی والا کیس تو نکل گیا، لیکن کیس چل رہا ہے توہین عدالت والا، وہ ختم نہیں ہوا۔ اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ جب وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ماڑا ویکھ کے گلے پہ جاؤ تو تگڑا ویکھ کے پیری پہ جاؤ، تو جب انہوں نے اندازہ ہوا کہ یہ تو بھائی الٹی بات ہو گئی ہے، یہ تو اب روز پیشیاں، تو خان صاحب اٹھے، اور وہ جو رات کی دوائی کھائی تھی اس کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی تھی، کالا چشمہ لگایا، اپنے ٹرولز کے ساتھ، کیمروں کے ساتھ ریکارڈ کرتے ان کی عدالت میں چلے گئے۔ کیمرے لے جانا عدالت کی توہین سمجھا جاتا ہے، اور اگر وہ خاتون جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا، اپنے آپ کو پبلکلی ایکسپوز نہیں ہونے دیا، اور وہ اگر پبلکلی ان کا ایک کلپ آ جاتا تو تحریک انصاف والے ٹرولز ان کے ساتھ کرتے کیا۔ اور یہ وقت آ گیا ہے، خان صاحب کو اب پتہ چلا کہ اس میں پھنسنا ہے، تو یہ خان صاحب جو ہیں خالی کرسی سے، بالکل خالی کرسی ہے، اس سے معافی مانگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ، اور لوگوں کو کہنا کہ خان آیا تھا تو معافیاں مانگنے آیا تھا، پاؤں پکڑنے آیا تھا، لیکن جلسے میں جائیں گے پھر کہیں گے، پھر اس طرح کی بات کریں گے، جہاں جہاں سے جوتے پڑیں گے واپس آ کر معافیاں مانگ لیں گے۔ اچھا، یہ معافیوں کی پہلی قسط ہے، ابھی خان صاحب کے اوپر بہت قرضہ باقی ہے۔ ابھی تو صرف ایک ادارے نے ذرا اپنا مسل دکھایا ہے، تو خان صاحب
معافی مانگنے پہنچ گئے۔ اب نیکسٹ باری آئے گی الیکشن کمیشن کی۔ ہر روز جو ان کی ماں بہن کو گالیاں دیتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، کون سا غلاظت بھرا لفظ ہے جو نہیں کہتے۔ اب تھوڑے دنوں میں پیشیاں شروع ہو جائیں گی الیکشن کمیشن کی توہین، جو کہ اتنی ہی حرمت ہے الیکشن کمیشن کی جتنی عدالتوں کی ہے، تو وہ اب وہاں پر بھی معافیاں منگوائیں گے۔ اور پھر خان صاحب کہیں گے نہیں میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ غلط آدمی ہے، میرے کہنے کا مطلب تھا کہ کچھ اور ہی۔ یہ اس طرح کی 2 نمبریاں ابھی کریں گے، لیکن بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا، سائفر کی شاید تیسری قسط کے بعد بھی آ جائے، خان صاحب پبلکلی امریکہ سے بھی معافی مانگیں گے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نے آپ کے ملک کی شہرت کو، آپ کے ایک نمائندے کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے۔ او بھائی، بچے کو یاد ہو گیا ہے کہ وہ ڈونلڈ بلوم کون ہے، یا وہ جو ہے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ ملک کی سطح پر ایک شخص کو بدنام کر رہے ہیں جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، جس نے وہ بات کی نہیں ہے۔ سائفر میں خود ہی فوٹو کاپیوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، خود ہی ٹرانسکرپٹ کو خط کہہ رہے ہیں، خود ہی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی توہین کر رہے ہیں، اور یہ کوئی کم جرم نہیں ہے، اس کی بڑی سخت سزا ہونی ہے خان صاحب کو۔ اچھا، الیکشن کمیشن سے معافی مانگیں گے، یہ دیکھ لیجئے گا آپ، الیکشن کمیشن سے، یہ امریکہ سے معافی مانگیں گے، یہ یورپین یونین سے معافی مانگیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کے اوپر وہ وقت بھی آئے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب خان صاحب نواز شریف اور زرداری سے بھی معافی مانگیں گے۔ یہ آپ کو بہت عجیب بات لگ رہی ہے، یہ اتنی عجیب بات ہے اگر ہفتہ پہلے کوئی آپ کو کہتا کہ خان صاحب زیبا چودھری محترم جج صاحبہ سے معافی مانگیں گے، یا یہ کہ یہ امریکی سازش والے بیانیے پہ شاید امریکہ سے معافی، یہ اتنی عجیب بات ہے۔ لیکن خان صاحب باتوں میں یہ بات کر بھی چکے ہیں کہ نہیں، مجھے تو ایجنسیوں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے آصف زرداری اور نواز شریف بہت کرپٹ لوگ ہیں، تو ایجنسیوں پہ ڈال کے فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب خان صاحب کو جمہوریت کی سمجھ آئے گی، جب خان صاحب بیساکھیوں کے بغیر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، اور پھر وہ معافی مانگیں گے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف انہوں نے جو کچھ کیا اس ملک میں، اس کا نقصان اس ملک کو کتنا ہوا۔ ایک جگہ ہے جہاں خان صاحب کبھی نہیں معافی مانگے، اور وہ ہے اس ملک کے عوام۔ خان صاحب اس سائفر کے بعد بالکل واضح ہو گیا یہ سازش کیا تھی۔ زیبا چودھری صاحبہ کے خلاف جو کچھ کیا، آج معافی مانگ کر صاف پتہ چل گیا کہ توہین کی تھی۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیے گا کہ خان صاحب باقی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن سے بھی معافی مانگیں گے، لیکن نہیں مانگیں گے تو عوام کے ساتھ نہیں مانگیں گے، عوام کو اسی جھوٹے پروپیگنڈے پر چلا کر رکھیں گے کہ نہیں خان بڑا مسیحا ہے، خان نے پتہ نہیں، یار اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ میں کچھ شوز میں تھا کہ خان صاحب جب چھوڑ کے گئے اکانومی تو $22 ارب ہمارے پاس موجود تھا۔ میں نے کہا 22 ارب نہیں تھا، 10.5 تھا، جس میں 10 ہمارے نہیں تھے، 0.5 ہمارا تھا۔ اچھا نہیں، آپ یہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ لکھا ہے، ہر چیز لکھی ہے، نہیں مانتے۔ آپ انہیں گوگل کر کے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ لے کے جا کے دکھائیں کہ 11 ارب سے زیادہ نہیں تھا، یہ کہیں گے 22 ارب چھوڑ کے گیا، جو مرضی کر لیں یعنی۔ اور پروپیگنڈا یونٹ دنیا میں اسی طرح کام کرتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو بند رکھتے ہیں، انہیں سوچنے نہیں دیتے، ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کے ٹرک کی بتی کے پیچھے چلتے رہیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے خان صاحب زیبا چودھری سے صاحبہ سے معافی مانگتے ہیں یا نہیں، خان صاحب الیکشن کمیشن سے معافی مانگتے ہیں یا نہیں، خان صاحب امریکہ سے معافی مانگتے ہیں یا نہیں، خان صاحب آصف زرداری یا نواز شریف سے معافی مانگتے ہیں کہ نہیں۔ میری ایک خواہش ضرور ہے کہ خان صاحب کو معافی
پاکستان کے عوام کے سے مانگنی چاہیے. انہیں بتانا چاہیے کہ میں نے مسلسل جھوٹ بولا، آپ کو ورغلایا، آپ کو دھوکہ دیا، اور آپ کی ذہنوں میں نفرت ان لوگوں کے بارے میں بھری جنہوں نے جمہوریت کے لیے بے انتہا قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنے خاندان کے خاندان لٹوا دیے لیکن جمہوریت پر کمپرومائز نہیں کیا. اور وہ لوگ چور اور کرپٹ نہیں تھے، کرپٹ اور ڈاکو جو ہے وہ ایک ہی شخص ہے، وہ عمران خان ہے. خیر بات لمبی ہو گئی. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، اسحاق ڈار صاحب اب جو ہے وہ بھی ہو گئے ہیں قائد ایوان بھی سینٹ میں، تو مزے خاص اسحاق ڈار صاحب کے. اور وہ جو خدشات تھے کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو کوئی سازش ہوگی، کوئی انہیں روک لے گا، کوئی جیل میں ڈال دے گا، وہ خدشات آہستہ آہستہ دم توڑ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ پاورفل پوزیشن کیا ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ بھی ہیں، قائد ایوان بھی ہیں سینٹ میں، اور وزیر اعظم کے جہاز پر انہیں لایا گیا ہے. اب امیجن کیجئے ان باتوں سے کہ جب نواز شریف آئیں گے تو پھر کیا ماحول ہوگا، کیا عزت ملے گی، کیا پروٹوکول ملے گا، اور خان صاحب کے لیے اس دن ڈوب مرنے کا مقام ہوگا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.